آغا جان، اگر آپ اس منحوس سے ملیں گے تو میں منال کو لے کر اس گھر سے نکل جاؤں گی۔ سمینہ بیگم کو جب سے اس بات کا پتہ چلا تھا وہ تب سے جاؤ جلال میں آ گئی تھی۔ منال تو تمہارے ساتھ کہیں نہیں جائے گی، اگر جانا چاہتی ہو اکیلی چلی جاؤ۔ جب 18 سال کی بچی اس گھر سے نکلی تھی اس وقت اس معصوم کی کسی نے پرواہ نہیں کی، وہ روتی رہی، بلکتی رہی، ترسی رہی، سب کی محبت کے لیے۔ اس وقت میں بھی بے حس بنا رہا۔ دیر سے ہی اب وقت نے میری آنکھوں سے پٹی ہٹا دی ہے۔ جتنا میں نے تمہارا احساس کیا ہے اتنا میں نے کسی بھی رشتے کا نہیں کیا۔ اگر کرتا تو آج یہ نوبت نہ آتی۔ میں بس اپنی کی زیادتیوں کا ازالہ اس معصوم بچی سے کروں گا جو میرے کبیر کی نشانی ہے۔ اس کے باپ کا گھر تو ہی ہے ہی۔ آج روشنال کو فون کرتا ہوں، کبیر ویلا گھر اس کے نام کر دیا جائے گا۔ اونچی آواز سے بولے تھے آغا جان، وہ گھر میرے شوہر کا ہے، ایسا میں ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں یا اس لڑکی کو مار دوں گی یا خود کو۔ وہ یہ بات سنتے غصے سے آگ بگولا ہو گئے تھے۔ میری پوتی کے تم نزدیک بھی آئی تو اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اس پہ آنے والی ہر بری نظر کو کاٹ کر پھینک دوں گا میں نے تمہاری وجہ سے پہلے کتنا نقصان اٹھایا، کاش اتنے بڑے نقصان کا پتہ ہوتا تو میں تمہاری طرفداری بالکل نہ کرتا۔ میں نے تمہارے کہنے پر روشنال کے ساتھ زبردستی کی تھی کہ وہ روشنال کو اس گھر اس صورت میں ہی رکھ سکتا ہے اگر وہ منال سے منگ نکالے۔ ان کی بات سے ان کا پہلے تو شاک ہوئے تھے، بیٹے کی موت تو وہ سہ گئے تھے، لیکن پوتی کی موت، اس سوچ نے ان کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ کب سے بےقرار تھے کہ اس کو سینے سے لگائیں، اس کو گھر لے آئیں، لیکن وہ آئے گی، کیا وہ ان کے گناہوں پر ان کو معاف کر دے گی؟ پر آغا جان، میں ایسا ہونے نہیں دوں گی۔ وہ گھر منال کے نام ہوگا، منال بھی تو کبیر ہی کی بیٹی ہے۔ پر ماما، مجھے اور اشنال کو گھر نہیں چاہیے، ہمیں اس گھر میں بسے رشتے چاہیے، بغیر کسی غرض کے۔ ایسا گھر چاہیے جہاں خوشیاں ہو، پیار ہو، محبت ہو، خلوص ہو، اتفاق ہو، جہاں اعتماد کی فضا ہو، نفرتیں نہ ہو، عداوتوں کا ڈیرا نہ ہو، ہمیں ہر وہ خوشی دے دے، بغض کا دور دور تک امکان نہ ہو۔ ہر چیز تو بازاروں سے بھی مل جاتی ہے، لیکن محبت یا احساسات بازاروں سے نہیں ملتے۔ جس سے آپ نے مجھے اور اشنال کو بچپن سے محروم رکھا۔ آپ میری ماں ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے میرے بچپن میں کتنی کمیاں چھوڑی ہیں۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کر رہی، لیکن آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ آپ دولت اور حسد کے نشے میں اتنی خود غرض ہو گئی کہ آپ کو رشتے ہی بھول گئے۔ ایک حسد کی وجہ سے بابا آپ سے دور ہو گئے، اس حسد کی وجہ سے میرا آپ سے اعتماد اٹھ گیا۔ امی، ابھی وقت ہے رب سے معافی مانگ دے، نہیں تو ایسا وقت آ گیا کہ آپ کے پاس بے بسی رہ جائے گی اور کچھ نہیں رہے گا، آپ کے پاس پچھتاوے ہی پچھتاوے رہ جائیں گے۔ وہ کچن سے نکلتی ہوئی بولی تھی، تم مجھے مت سکھاؤ، میری ماں مت بنو، جو مجھے اچھا لگے گا وہی میں کروں گی۔ اسے ڈانٹ کر چلی گئی تھی جبکہ وہ پیچھے کھڑی نظریں چرا رہی تھی، جیسے سارا قصور ہی اسی کا ہو۔ آغا جان نے جب اسے شرمندہ دیکھا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا تھا، تم ادھر ہی رکو، میں آ رہا ہوں۔ عرفان درانی نے کرمو کو رکنے کا بولا اور خود چلا گیا تھا۔ کرمو کا اب سے انتظار کر رہا تھا، لیکن 2 گھنٹے سے اوپر ہو گئے تھے، عرفان درانی ابھی تک نہیں آیا تھا۔ یہ ریڈ لائٹ علاقہ تھا، کرمو کو گڑبڑ لگی تھی۔ یہ دوسری بار وہ اسے اس ٹائم پہ چھوڑنے آیا تھا، کیونکہ اس نے جس ٹائم بھی اس کو ڈراپ کیا تھا رات کے اندھیرے میں، وہ گاڑی سے ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ 3 دن ساتھ اس کے ساتھ آتا جاتا، لیکن آج اسے گھر پر محسوس ہوئی تھی، وہ ایسے ہی کھڑا تھا۔ جب اسے چیخنے کی آواز سنائی دی وہ پہلے تو آگے پیچھے دیکھتا رہا، لیکن جب اپنے رائٹ سائڈ پر نظر پڑی تو ایک بلڈنگ کے قریب کچھ لوگ ایک 15-16 سال کی بچی کو گاڑی سے کھینچ کر باہر نکال رہے تھے۔ اس کے زمین اور آسمان ہل کر رہ گئے تھے۔ یہ دیکھ اس نے اپنے کرتے کی میلی پاکٹ سے فون نکالا اور ملایا تھا۔ السلام علیکم، آ جاؤ، میں تم لوگوں کو ایک ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں۔ کیمرہ وغیرہ لانے کی ضرورت نہیں، پولیس کو بھی انوالو کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر خود کوئی ارینجمنٹس کر سکتے ہو تو جلدی کرنا۔ وہ جلدی سے کال ڈسکنیکٹ کر کے فون اپنی پاکٹ میں رکھا تھا اور اپنے بیگ میں ایک پسٹل نکال کے اپنے بیگ سے بلیک کلر کی ہوڈی نکالی تھی۔ وہ پہنتا ہوا نکل کر اس بنگلے کے قریب آیا تھا۔ اس روشن محل میں بہت ساری شور و غل کی آوازیں آ رہی تھی، باہر گارڈ کھڑے تھے۔ اتنی سیکیورٹی دیکھتا وہ چکر کاٹ کر اس محل نما گھر کے پچھلے حصے میں آیا تھا۔ اس لڑکی کی چیخوں کی آوازیں مسلسل اونچی اونچی آ رہی تھی۔ اس محل کی اونچائی دیکھنے لگا جو کہ بہت بڑی تھی، ابھی ان لوگوں کو آنے میں بھی کافی وقت تھا۔ وہ وقت کی دیر کیے بغیر اس بلڈنگ کے اندر آیا اور پیچھے سے چڑھتا چھت پہ آیا تھا۔ اس کا ارادہ وہاں کی کھڑکی کو توڑ کر اندر جانے کا تھا۔ وہ بامشکل چڑھنے لگا، بلڈنگ کافی اونچی تھی، اس کا پاؤں ٹپ ٹاپ نیچے گرا تھا۔ اونچائی تو اتنی اونچی نہیں تھی، لیکن اس کے پاؤں سے درد نکلا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر تھوڑی دیر اپنے پاؤں کی مالش کرتا پھر چڑھا۔
اب کی بار وہ چڑھنے میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ کھڑکی پر پہنچا اور ادھر لٹکا کر زوردار مکہ مارا تھا جس سے کھڑکی ٹوٹی تھی۔ کچھ سے اس کے ہاتھ پہ 2-3 لگے تھے، لیکن لڑکی کی عزت سے بڑھ کر کیا تھا۔ اس روم سے نکلا جہاں 8-10 عورتیں جھول رہی تھی جن کو شاید نشہ و ادویات وغیرہ دی گئی تھی۔ اس کے نگاہوں میں غصہ آیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر جاتا ہی کہ اس پہ 2 بندوں نے پستل رکھی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی خاموش تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اب کسی کو بھی معاف نہیں کرے گی۔ اسے گھر ڈراپ کر کے واپس چلا گیا اور اب تک گھر نہیں آیا تھا۔ عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی۔ کچن بہت گندا تھا، اس نے صفائی کی تھی۔ وہ اب سے بہت دور جانے کا سوچ چکی تھی۔ دل کے ایک کونے سے آواز آئی، کیا اس کا دل روشنال بہت کو چھوڑنے پر راضی ہو جائے گا؟ پہلے وہ شخص اس کا محافظ تھا، پھر سپرمین تھا، پھر شوہر بنا، شوہر سے محبوب تھا کہ سفر میں اس شخص کی ستم گری ہی تھی، مہربانی نہیں تھی۔ وہ جتنا اس سے نفرت کا اظہار کرتی اندر سے اس کا دل اس کی سوچیں ہمک روشنال بہت کی طرف تاری کرتی تھی۔ لیکن اس نے سوچا تھا وہ اپنا دل پیروں تلے کچل دے گی، اسے اتنا مجبور کر دے گی وہ خود اسے چھوڑ دے گا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس شخص کو جیتنے نہیں دے گی، اسے ایسی مار دے گی وہ خود ہی اسے پناہ مانگے گا۔ اب بس اس نے میری سوچوں پر عمل پیرا ہونا تھا۔ اس نے صرف سنا تھا، وقت ایک ساتھ نہیں رہتا۔ آج اسے اپنی آنکھوں کے سامنے وقت کو پلٹتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے بکھرے بال اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے، یعنی اس شخص کو بھی فرق پڑا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں اپنے لیے واضح دیوانگی تھی۔ وہ شخص آج سے بہت بدلا ہوا لگا تھا، یعنی اب سے وہ بے بس نہیں تھے۔ روشنال بھی اس کے ساتھ چاو طلب کی اس کٹھن سرحد پر کھڑا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اب کسی کو معاف نہیں کرے گی، سب کو سبق سکھائے گی۔ اذیت، ہر احساس، ہر دکھ، وہ سب سے اپنی تنہائی کو بدلا لے گی۔ اب وہ کسی کا خیال نہیں کرے گی۔ بہت جیلی تھی اس نے اوروں کی زندگی، جس درد سے وہ خود گزری تھی۔ اس درد جب تک کسی اور کو روشنال نہ کروا دے تب تک اس کو سکون نہیں ملنا تھا۔ وہ گھر آیا، وہ فریش ہوا، اسے سخت بھوک لگی تھی۔ وہ کچھ کھانے کا ارادہ کر رہا تھا، اسے پتا تھا وہ سو چکی ہوگی، اس لیے تانگ کرنے کا ارادہ نہیں کیا۔ وہ کچن میں آیا لیکن خالی برتن اس کا منہ چرا رہے تھے کہ جس سے نکل کر وہ روم میں آیا تھا۔ کھانا نہیں بنایا آج؟ وہ کمرے میں آ کر بولا جو اپنے اوپر کمفرٹر لیے لیٹی تھی۔ کمفرٹر بھی اس کے اوپر بے ترتیب سے پڑا ہوا تھا۔ وہ خود سوئی ہوئی تھی۔ آسی اورنج کلر کا سوٹ، ہم رنگ دوپٹہ نماز سٹائل میں لپیٹے، اس کے شعائیں لپیٹے، رنگ اور روپ اور جگہ لینے میں جاذبے میں وہ اس کی نگاہوں میں ستائش اتار گئی تھی۔ وہ اس کے اوپر کمفرٹر صحیح کرنے لگا تھا۔ سوئی ہوئی اشنال اس کو اپنے اوپر کمفرٹر کرواتے دیکھ کر جاگ تو گئی تھی لیکن آنکھیں نہ کھلی۔ وہ بے حس و حرکت ہو کر لیٹ گئی تھی۔ اس پہ کمفرٹر سیٹ کرتا ادھر ہی چیئر پر بیٹھ گیا تھا۔ اشنال نے نیم وا کر کے آنکھیں دکھا جو فون پر لگا ہوا تھا۔ وہ تنگ اٹھی تھی، اسے انتہائی برا لگ رہا تھا کہ یہ شخص اس کے روم میں اس وقت کیا کر رہا تھا۔ وہ زچ ہو کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی طرف دیکھنے لگ پڑا تھا۔ جو ایک دم سے اٹھی تھی جس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا۔ آپ اس وقت میرے روم میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کاٹ کھانے کو دوڑی۔ آج کھانا نہیں بنا ہوا؟ اس کی بات کو اگنور کرتا اس کا تپا تپا چہرہ دیکھا نرمی سے بولا تھا، تو میں کیا کروں؟ وہ کاٹ کھانے والے انداز میں بولی، تو کھانا بناؤ نا۔ اس کے اتنے زیادہ اعتماد کو دیکھ کر پہلے تو شاک ہوا، پھر اپنے لہجے پر قابو پاتا ہوں وہ بولا تھا، میں آپ کی ملازمہ ہوں؟ ملازمہ نہیں، وہ تلخ اور تیز لہجے میں بولی۔ اس کے سر چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے وہ دھیمی مسکان لیے بولا تھا، آپ نے سمجھا تھا روح پر چوٹ لگانے سے پہلے۔ وہ پچھلی باتوں کو اسے یاد دلاتے ہوئے بولی، اشنا پلیز بھول جاؤ ان باتوں کو۔ اس کو ایک دم سے پرانی باتیں یاد دلاتے ہوئے ٹوک گیا تھا، واہ کتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا کہ بھول جاؤ۔ آپ بھولے تھے جب دیوار پر کیل ٹھونک کر نکالے جائیں تو نشان تو اس بے جان شے پر بھی رہ جاتے ہیں۔ میں تو پھر جیتی جاگتی انسان ہوں۔ وہ تلخ لہجہ لیے رکی اور پھر بولنا شروع ہو گئی تھی، میں آپ کے سامنے منتیں کرتی تھی، سب کو لگتا تھا میں قصوروار ہوں، آپ کی زندگی میں نے برباد کی ہے۔ منال کی، حسنال کی، آغا جان نے کبھی پیار سے گلے نہیں لگایا، صرف اور صرف میری صرف وجہ سگی ماں کیونکہ اس خاندان کی نہیں تھی۔ چھوٹی امی بچپن سے کام کرواتی رہتی، نفرت کرتی رہتی، مجھے منحوس کہتی رہتی، مجھے سب نے صرف اور صرف اس لیے دھتکارا کہ میرے باپ نے میری ماں سے پسند کی شادی کی۔ ایک بڑی امی اور تایا ابو نے پیار کیا لیکن میرے حق وہ کبھی نہیں بولے۔ سب نے میری امیدوں کو، میرے بھروسے کو توڑا۔ میں نے کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، کوئی جواب نہیں مانگا۔ اب کو لگا تھا ستم صرف آپ کے ساتھ ہوا، مجھے لگا تھا اب دنیا کے آخری انسان بھی ہوں گے تب میری بات سنیں گے، لیکن اس رات آپ میری بات ہو گیا، میرے بھروسے کو ہی توڑ گئے تھے۔ سب نے میری نہیں سنی، اس کے بعد صرف آپ ہی تھے۔ آپ کو تو میں فرشتہ سمجھتی تھی لیکن جس پہ میرا بھروسہ تھا ان سب نے مجھے منہ کے بل گرایا تھا۔ آپ تو میرے سپرمین تھے نا،
آپ نے بھی مجھے اس رات توڑ دیا تھا، سب سے زیادہ آپ نے میرا اعتماد توڑ دیا تھا، میرے ہسار میں سب سے زیادہ ہاتھ آپ کا تھا، آپ سے امید نہیں تھی، آپ نے مجھے اس رات میری ذات کو گالی بنا دیا تھا۔ وہ بولتے ہچکیوں سے رونے لگ پڑی تھی۔ ایسے رو تو مت۔ اس کو ایک دم سے ہچکیوں سے روتے وہ چیئر سے اٹھتا، اس کے پاس بیٹھا، اسے اپنے ہسار میں لیا تھا۔ وہ جو پہلے اسے رولا کر خوش ہوتا تھا، آج اس کے آنسو اس کے دل پر گرے تھے، اس کے سر کو سہلاتے اس کے ماتھے پر لمس تھا، اس کو ایسے اپنے ساتھ لگایا جیسے اس کے درمیان کوئی شکوہ نہ ہو۔ سپرمین، آپ نے میرا اعتماد توڑ دیا تھا، آپ نے مجھ سے میرا سپرمین چھین لیا تھا، مجھے آپ پہ غرور تھا، آپ پہ یقین تھا، آپ نے میرا اس رات غرور توڑ دیا تھا، لیکن آپ نے میرے اعتماد کو توڑ دیا۔ اور انسان کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ اس کا کسی پر کیا گیا وہ یقین ہوتا ہے جو وہ ایک پل میں توڑ دیتا ہے۔ آج وہ پورے 4 مہینوں بعد شکوے شکایتیں کر کے اپنے دل کا غبار نکال دی تھی۔ وہ معصوم سے لڑکی اتنے درد اندر چھپا بیٹھی تھی، اس کا دل پاش پاش ہوا تھا۔ اس کے شکووں پر پلیز رو مت، میں تمہیں تمہارے یقین واپس لاؤں گا، میں تمہیں تمہارے سپرمین اور تمہارے یقین واپس لوٹا دوں گا۔ اس کا منہ سامنے کر کے اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے اس کی پیشانی پر لب رکھتے ہوئے بولا، یقین جب ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو واپس جڑتے نہیں۔ روشنال صاحب، اب مجھے یقین چاہیے بھی نہیں، وہ یہ کہتی اس کے ہاتھ میرے چہرے سے ہٹا دی، اس سے پیچھے کو تکا دیتی، بیڈ سے اترتی چلی گئی تھی، اس کو بے حس و حرکت چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اپنے سامنے ان گینڈے نما بندوق کو دیکھا پہلے تو گھبرا گیا تھا، لیکن اپنے سامنے ان بندوق کو دیکھا اس سے روشنال کی بات یاد آئی تھی کہ ہر چیز ہنسی مذاق سے نہیں سلجھتی، کچھ چیزیں وہ کوئی ٹڈو سے سلجھتی ہیں۔ ان ہٹلر نما کو دیکھا پہلے تو اس نے اپنی سانس روک لی تھی، کیونکہ انہیں دیکھا اسے ایسا لگا کہ وہ 2 سانڈر نما انسان لوہے کے بنے ہوئے ہیں۔ پہلے خاموش سا کھڑا ان کو دیکھتا تھا، وہ اسے ہونہار نظروں سے دیکھ رہے تھے، اسے ایسا لگا کہ وہ کوئی رپورٹ ہے جو اس احساس سے آ رہی تھے۔ وہ پسٹل تانے کھڑے تھے جیسے ابھی اس کے وجود کے پرہچے اڑا دیں گے۔ ان کی طرف ایک مرتبہ دیکھا پہلے تو خود کو کمپوز کیا، پھر اس کے چہرے پر محسوس مسکراہٹ آئی تھی۔ انکل آپ اتنے کمزور ہیں، یا کچھ کھایا پیا کریں اور باداموں کا استعمال باقاعدگی سے کیا گیا کریں، ورنہ لوگ آپ جیسے عقل مندوں کو پیروں تلے ٹون دیں گے، کیونکہ آپ کے پاس دماغ کی کمی لگ رہی ہے۔ مجھے تیزی سے یہ کہہ کر اپنی جیب سے ایک لیکوڈ ٹائپ زہر نکالا اور ان کے منہ پر سپرے کیا جیسے وہ کیڑے ہوں اور 1 منٹ میں ہی مر جائیں گے۔ ان کے ہاتھوں سے پسٹل گرے تھے، وہ پسٹل اٹھا کے اس نے اپنی پاکٹ میں رکھے تھے۔ ان کی چیخیں باہر سے آتے ہوئے گانوں کی آوازوں میں دب گئی تھی، باہر کوئی بھی سن نہیں پا رہا تھا۔ اپنی جیب سے رومال نکال کے ان کو سونگایا تھا، جس سے وہ اب بے ہوش ہو گئے تھے۔ وہ ان کو زوردار ٹھوکر مارتا پل میں نکلتا چلا گیا، باہر نکلا تو ہر طرف گانے لگے ہوئے تھے۔ وہ بچی جو کچھ دیر پہلے لائی گئی تھی، وہ بیچاری نیم بہرنا تھی، اس کو ڈرگس کے ٹیکے لگائے جا رہے تھے، وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، اس معصوم سی بچی کو وہ درندے نوچنے کو تیار بیٹھے تھے۔ چھوڑو مجھے میرے بابا، مجھے تمہیں مار ڈالیں گے۔ وہ لڑکی منت کر رہی تھی، لیکن اس درندے نے اسے اپنی طرف گھسیٹا۔ عرفان دورانی صوفے پر بیٹھ کر تماشا دیکھ رہا تھا، یہ دیکھا اس کا ہون کھول گیا تھا۔ باہر سے گاڑیوں کے سائرن سن کر عرفان دورانی تو گھبرا اٹھا تھا، وہ بغیر بیری اسے دیکھ کر ڈر گئے تھے، اس لڑکی کو سیٹ کا بیڈ کے نیچے لائے تھے کہ اسے چھپا سکے۔ عرفان دورانی اسے لاؤنج سے باہر نکل چکا تھا، گاڑیوں کی آواز سن کر عالم موت کا منظر محسوس ہو رہا تھا۔ ہینڈز اپ، وہ آگے بڑھا جب پولیس اندر آ چکے تھے۔ لمحے کی دیر تھی، سب کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ وہ بے جان قدموں سے آگے بڑھا تھا، اسے ایسا لگا تھا سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس نے بچی کو بیڈ کے نیچے سے گھسیٹ کر اور بیڈ کی چادر اتار کر اس پر ڈالی تھی جو جھول رہی تھی۔ اس مہربان شخص کو دیکھ کر اس کے منہ سے بس اتنا ہی نکلا تھا، انکل مجھے انصاف۔ نام مکمل کر کے وہ لڑکی ہوش کو بیٹھی تھی، وہ اسے بازو میں اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ ایک بے رحم آنسو اس کی پلکوں کی بار کو توڑتا اس بچی کے اوپر گرا تھا، وہ ہاسپٹل بھاگا تھا، اس کی پوری ٹیم اس کی طرف پڑی تھی۔ یہ بات میڈیا میں نہیں جانی چاہیے۔ اس کو گاڑی میں ڈالتا گاڑی چلا رہا تھا، چلانے والے اسے دیکھنے لگ پڑے تھے، وہ اس کی حالت دیکھ کر اسمان میں سر ہلایا تھا، وہ خود کو قصور سنوار سمجھ رہا تھا۔ اس کے مسکراہٹ کے بعد کا دل کر رہا تھا کہ وہ آج خود کو فنا کر لے۔ اس بچی کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا تھا، آج کالج کیوں نہیں گئی؟ وہ سو کر اٹھا، آج خلاف معمول اس کو کچن میں کھڑے دیکھا، بولا جو کہ ناشتہ بنا رہے تھے، اسے گھر دیکھا یہ تو جان چکا تھا کہ وہ کالج چھوڑنے کا پروگرام کر بیٹھی تھی۔ بچپن میں اس کو پالا تھا، اس کے رگ رگ سے واقف تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں تنازعات آئے ہیں، میری مرضی میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ وہ آخری پراٹھا بنا کر ہاتھ پار میں رکھ چکی تھی اور توبے کو چولہے سے اتار کر بنا اس کی طرف دیکھے بولی تھی، اسنا مجھے سردی پر مجبور مت کرو، میں جتنا نرم پڑا ہوں تم اتنا ہی سر پر چڑھ ہی ہو۔
اس کی پوچھ دیکھتا تلخ مزاج لہجے میں بولا تھا، کس نے کہا سر پر چڑھائیے؟ میں نے کہا تھا مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، آپ کو خود ہی شوق چڑھا ہوا تھا مجھے اپنے گھر لانے کا، آپ بکتیے۔ وہ منہ پھٹ انداز میں غصے اور بدتمیزی سے بولی تھی۔ ارشنال، مائنڈ یور لینگویج، چھوٹے بڑے کی تمیز بھول گئی ہو، ادب اور لحاظ سے تم میں سے بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے، اب مجھے خود شادی کرنے پر مجبور کر رہی ہو، آپ اپنی زبان کو سنبھالیے، مجھے ادب اور آداب مت سکھائیے، میں نے پہلے ہی سیکھے ہوئے ہیں، مجھے کہہ کر چائے کا کپ کاؤنٹر پر پٹکتی جانے لگی تھی۔ تو یہ طے ہے کہ تم نے کالج نہیں؟ اس کا بازو تھم کر اس کے سبیہ چہرے پر نگاہیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ نہیں جانا، جب ایک بار کہہ دیا تو بار بار مجھے فورس مت کریں۔ اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر بنا جھجکتے ہوئے بولی، لادو کے بھوت باتوں سے نہیں مانتی، یہ تو طے ہے تمہیں سیدھا کرنے کے لیے مجھے حیوان ہی بننا پڑے گا۔ یہ کہہ کر اس کو درستگی سے بازو سے پکڑ کر گھسیٹ کر ساتھ لایا تھا۔ چھوڑیے مجھے، اس کے کھیلنے سے خوفزدہ ہوئی تھی۔ چپ کرو تم، وہ سرد لہجے میں بولا تھا، پلیز چھوڑ دے مجھے۔ اس کی مضبوط گرفت اور اس کا سرد رویہ دیکھ کر سہم گئی تھی، اس کے دل نے خوف کے مارے دھڑکنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ سوچنے لگی اب وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اب تمہاری آواز نہ آئے میں بھول جاؤں گا کہ تم میری بیوی ہو، یہ کہہ کر اسے بیڑ پر پٹکنے والے انداز میں بٹھایا تھا اور الماری کی طرف جا کر اس کی شال نکال اس کے قریب آ کر اس کے سر پر ڈالی اور بیل سائڈ دراز سے اس کی پن نکال کر دوپٹہ سر کے جس سے اس کا آدھا منہ چھپ گیا تھا، شال سیٹ کر کے اس کو دیکھ کر جو منہ کے ٹیڑھے زاویے بنا رہی تھی، اس کی سائڈ ٹیبل بکس اکٹھی کر کے بیگ میں ڈالی۔ کچھ پل اس کے سہم چہرے کو دیکھ کر نرم پڑا تھا، لیکن پھر اس کی بدتمیزی کو سوچ کر اسے بازو سے پکڑ کر اس کا بیگ اٹھا کر کھینتا ہوا ساتھ لایا تھا، فلیٹ کا دروازہ بند کیا اور اسے گاڑی تک لے کے ساتھ چلنے لگا۔ چھوڑیے، میں خود چل لوں گی۔ وہ دو بندوق اپنی طرف نگاہیں باتا دیکھ غصے سے بولی تھی۔ اسے غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ اس شخص کو پرواہ کیوں نہیں کہ کوئی دیکھ رہا ہے، اب تو تمہارے رشتے بھی چلیں گے۔ وہ گاڑی کے قریب اسے گاڑی میں بٹھا کر ساتھی سے بولا تھا، خود فرنٹ سیٹ پہ آ کے بولا تھا۔ اس کو دیکھتا لب بینچے دراب کرنے لگا تھا، جو ڈیش بورڈ پر سر رکھ کے رونے لگی تھی، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اسے ایسے دیکھ کر روشنال کے پتھر دل کو کچھ ہوا تھا، وہ اس سے بغیر ناشتے کے لاگے آیا تھا، لیکن وہ ضد ہی اتنی ہو رہی تھی کہ اسے ایسا کرنا پڑا۔ اس نے گاڑی بیکری کے سامنے روکی تھی اور کار لاگ کرتا چلا گیا تھا۔ شوارما اور ٹن لے کر آیا، اسے کھلا دے گا یا ساتھ دے دے گا کہ وہ کالج میں ہی کھا لے۔ اشنا اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اب کی بار اسے نرمی سے پچکارا تھا، جو اسی زاویے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ بغیر سر اٹھائے اپنے کندھے پر سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی، جبکہ روشنال کو اس کو دیکھا پھر سے گاڑی اسٹارٹ کر کے ڈرائیونگ پر نظریں جما لی تھی۔ وہ تو کالج آ گیا ہے، وہ کالج کے سامنے گاڑی کھڑا کرتا بولا تھا، وہ کالج کے سامنے گاڑی کھڑا کرتا ہوا بولا تھا۔ وہ ساری اٹھا کر غصے سے اٹھی، وہ گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی، لیکن وہ اسے نہ کھلا۔ اس نے نظریں غصے سے اس پر کی تھی، وہ ہونہار نظروں سے اسے دیکھا تھا، جیسے کہنا چاہ رہی ہو کہ مجھے باہر نکالیے، اب آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ اس کے تپے چہرے کو دیکھ کر روشنال کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی تھی۔ کھل کار کا دروازہ نہیں رہا اور کلیئر رہنے چلی تھی محترمہ۔ وہ طنز کا تیر اس پہ مار کر دروازہ کھولنے کی غرض سے اس کی طرف جھکا تھا۔ روشنال نے جب اسے ایسا دیکھا تو سانس روک کر بیٹھ گئی تھی وہ، لیکن وہ تو جیسے ہٹنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے الجھن ہو تھی، ہٹ کے پیچھے، مجھے دیر ہو رہی ہے، وہ اس کو ایسے دیکھ کر گھبرا کر بولی تھی۔ ایک کھا لو پھر چلی جانا، وہ اس کی طرف چاپڑ بڑھاتے ہوئے بولا تھا، مجھے بھوک نہیں۔ وہ نظریں چرا کر جھوٹ بول گئی تھی۔ کالج میں کھا لینا، وہ اس کی گود میں رکھتے ہوئے بولا تھا، کھا لوں گی، پلیز آپ کھول دیں۔ وہ ہار مانتے ہوئے بولی، جب اس سے چھٹکارا پانا چاہتی ہو پہلے منہ واش کرو، تمہیں دیکھا ایسے لگ رہا جیسے کوئی بیر جنگل سے بھاگ کر آئی ہے۔ وہ اس کے روئے روئے سفید لال چہرے کو دیکھتا لطیف سا طنز کرتے ہوئے بولا، اور آپ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے آپ اس بیر کے مالک ہیں جو ڈنڈے سے اس بیر کو آگے لگا رکھا ہے۔ ایک دم سے تیز لہجے میں جواب اس کے منہ پر مارتے ہوئے بولی تھی، شکر ہے غصے میں سے تم نے مانا تو صحیح کہ تم بیر ہو۔ اس کی بات پہ اپنے کہہ کا ضبط کرتا خوبصورت مسکان لی بولا تھا، آپ بہت برے ہیں۔ اس کی وجیہہ چہرے پر نظریں ڈالتے ناراضگی سے بولا تھا، جو رف سے خلیے میں اس کا دل دھڑکا دینے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس کی ڈارک براؤن آنکھیں اپنے اوپر جمے دے کر وہ اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ تمہارے معاملے میں بہت نہیں بہت زیادہ برا ہوں، مجھے خود نہیں معلوم میں تمہارے معاملے میں کیوں برا بن جاتا ہوں، لیکن مجھے اچھا لگتا ہے تمہارے معاملے میں برا بننا۔ اس کی حیرت سے پھیلتی آنکھوں کو دیکھ کر بولا تھا، آپ نے منال آپی کے ساتھ سختی کیوں نہیں کی تھی؟ اسے تو آپ نے کبھی نہیں منع کیا، میں ہی کیوں ہر کسی کے عتاب کا نشانہ بنتی رہی؟
وہ جو مرضی کرتی تھی، جو چاہے کھاتی، جہاں چاہے جاتی، کیوں میرے حق میں ہر شخص سے برا کیوں بن جاتا ہے؟ اپنے دل کی بڑاس نکالنے لگی تھی، یہ بھی نہیں سوچا کہ دیر ہو گئی، کیونکہ وہ میری بیوی نہیں تھی جو میں اس کے اوپر حق جتاتا، وہ میری نہیں تھی جو میں اسے ٹوکتا، اسے منع کرتا۔ تم میری بیوی ہو، میں تم پہ ہی حق جتاؤں گا، تم میری ہو صرف اور صرف میری سانس میں بس گئی ہو، اور جو چیز میری ہے وہ میری ہے، میں تمہیں ٹوکوں گا، منع بھی کروں گا، اگر ضرورت پڑی تو ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ وہ اس کی طرف جھکتے اس کی ہرنی جیسی نشیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، چیزیں تو وقتی ہوتی ہے جو اپنی محدود مدت تک ساتھ دیتی ہیں، پھر توڑ کر پھینک دی جاتی ہے، مگر میں کوئی چیز نہیں ہوں، زندہ انسان ہوں، بے جان شے نہیں ہوں، تم میری انت الحیات ہو، تمہیں توڑ کر نہیں بلکہ خود سے جوڑ کر رکھوں گا، تم بے جان شے نہیں ہو بلکہ جان ہو میری۔ یہ کہہ کر شرارت سے اسے آنکھ بینگ کر گیا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، کھول دیں، مجھے جانا ہے۔ وہ ہراساں سے اس کے بدلتے روپ کو دیکھ کر گھبراتی ہوئی بولی تھی، پہلے فیس واش کرو۔ وہ باٹل کا ڈھکن کھولتے ہوئے بولا تھا، پھر آپ کی گاڑی نے گندا ہو جانا ہے اور آپ نے ڈالنا ہے۔ وہ لب میں شکوہ کر گئی تھی، تم سے زیادہ اہم میری گاڑی نہیں، تم منہ دھو لو، میں گاڑی صاف کروا لوں گا، پر مجھے جانا ہے۔ اسی ضدی لہجے میں بولی تھی، اچھا 2 منٹ۔ وہ ٹیشو پیپر نکالتے اس کی گاڑی کا شیشے نیچے گیا اور ٹیشو گیلا کر کے اس کا منہ صاف کرتا کہ جب وہ اس کے ہاتھ سے ٹیشو لے گئی تھی، وہ صاف کرنے لگی، وہ منہ صاف کر چکی تھی۔ فی امان اللہ، یہ لاک کھول دیا تھا۔ وہ بغیر کوئی رسپانس دیے اتر گئی تھی، جبکہ وہ اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ جب تک اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہوئی، وہ تب تک دیکھتا رہا تھا۔ اسے اپنے رشتے کا یقین دلانا چاہتا تھا، لیکن وہ اب شاید یقین کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نرم اور نازک لڑکی کو پتھر بنانے کا ہاتھ تو اسی کا ہی تھا۔